جیسے کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں ویڈیو کلپس میں کہ یہ ایک بڑا مشہور دریا ڈینوب، اور اسی کے ساتھ ان کی یہ پارلیمنٹ بلڈنگ ہے جو یہاں سے شروع ہو جاتی ہے آگے تک جاتی ہے، اور اس بلڈنگ کے تقریباً ایک سائڈ پہ بالکل قریب اس سے ایک اسٹیچو یہاں پہ لگا ہوا ہے، کیونکہ ان ممالک میں اسٹیچوز کا بڑا رواج ہے۔ یہاں یہ ہے، ان کا نام ہے جس کا اسٹیچو بنایا گیا ہے ایمرے ناگی۔ ایمرے ناگی ایک ان کی بڑی عجیب سی ہسٹری ہے کہ 1920s کے اندر تو یہ سوویت یونین گئے اور وہاں پہ ان کی سیکریٹ سروس کے لیے بھی کام کرتے رہے، اور اسی کے تھرو یہ ہنگری میں آئے، اور ہنگری کے اندر جو یہاں کی پیپلز پارٹی آف ہنگری جو بنی تھی اس کے میں بھی یہ بہت آگے رہے، اور یہ ایک طرح کے کمیونسٹ جو رجیم تھی اس کے حامی تھے اور اس کے مددگار تھے۔ منسٹریز میں بھی رہے، اور بعد میں ایک ان کا سمجھیں کہ چینج آف ہارٹ ہوا یا جو بھی، سو جو ریپریسو اور جو ہارڈ لائن کمیونسٹ رجیم سے اس سے انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا، اور پھر انہوں نے ایک سمجھیں کہ ایک موومنٹ سربراہ رہے، اور اس کو آگے لے کے چلتے رہے۔ 1956 کا ایک ریولوشن جو تھا کمیونزم کے خلاف، اس کو لیڈ کیا تھا جس لیڈرشپ نے یہ اس میں تھے۔ اس کے بعد یہ پرائم منسٹر بھی بنے، اور پرائم منسٹر بننے کے بعد لیکن جب پرائم منسٹر بننے کے بعد فوراً ہی انہوں نے نومبر کا مہینہ تھا 56 کا، جس میں انہوں نے وارسا پیکٹ سے ہنگری کو الگ کر لیا تھا۔ وارسا پیکٹ مانے وہ کنٹریز جو کہ سوویت یونین کے ساتھ ایک نیٹو کے سمجھیں کہ مقابلے میں ایک الائنس بنا ہوا تھا جس میں ایسٹرن یورپ کے کنٹریز تھے۔ اس سے جب انہوں نے الگ کیا تو سوویت یونین نے پھر یہاں پر اپنی فوج بھیجی، اور اس پوری جو ان کی گورنمنٹ تھی اس کو ختم کر دیا گیا، اور اپنے یعنی بائی فورس انہوں نے اس کو ڈیپوز کر دیا، اور ان کو پھر دوبارہ سے وہی جو رجیم تھی وہ شارٹ لیفٹ ریولوشن جو تھا وہ ختم ہو گیا، اور ختم ہونے کے بعد پھر یہ تو چلے گئے تھے رومانیہ چلے گئے تھے، اور رومانیہ سے پھر ان کو فالس پرامس کر کے کہ جی وی ول اکاموڈیٹ یو یا واٹ ایور، ان کو یہاں بلایا گیا، اور بالآخر ان کو جو ان کے خلاف کیسز کر کے اور 1958 میں انہیں پھانسی دے دی گئی تھی۔ تو یہ بڑی مشہور ہستی ہیں ان کی ہسٹری کی، ان کا اسٹیچو یہاں لگایا گیا ہے۔ کچھ تھوڑا سا کنٹروورسیز بھی اس کے گرد لے کے ہوئی ہیں کہ کچھ گورنمنٹس جن کی پالیسیز مختلف ہوتی ہیں، کسی نے ان کو یہاں پہ رہنے دیا، کسی نے ان کے اسٹیچو کو کچھ دن کے لیے ہٹا دیا تھا، کچھ نیشنلسٹ تھے، سو آل دس، لیکن ابھی تک لوگ آتے ہیں، دیکھیں بوکیز یہاں رکھے ہوئے ہیں، ہم نے دیکھا ایک گروپ آف پیپل ہے ابھی یہاں پہ موجود ہے، اور somebody is talking about his history in their language۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا، میں نے تو خود اس کی ہسٹری کو ذرا دیکھا اور آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دی کہ یہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کے اندر ایک طرف چلتے ہیں اور پھر اس کے بعد چینج آف ہارٹ ہوتا ہے، پھر دوسری طرف چلے جاتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ اس کی سزا بھی بہرحال ملتی ہے لوگوں کو۔ ایک بہت خوبصورت جملہ جو کہ مختار مسعود کی کتاب میں تھا، وہ مجھے یاد آ رہا ہے آواز دوست میں، انہوں نے امریکہ کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ وہاں پہ ایک میوزیم بنا تھا جس میں ایک شخص کی جو سول وار میں کارنامے تھے اس کا اسٹیچو بنانے کا معاملہ رکھنا آیا، کیونکہ وہ اسٹیچو سول وار کے ہیروز کے لیے تھا۔ تو اس میں پتہ چلا کہ اس نے جو ہے صرف سول وار کے دوران صرف اپنی ایک ٹانگ اس کی جو تھی وہ ضائع ہوئی تھی اس جنگ کے دوران۔ اس کے بعد وہ جو مخالفین تھے وہ ان کے ساتھ جا کے مل گیا تھا، اور مخالفین سے ملنے کے بعد پھر ان کی طرف سے لڑتا ہوا وہ مارا گیا تھا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جی تو طے یہ پایا کہ صرف اس کی ایک ٹانگ کا مجسمہ بنا کے اس جگہ پہ رکھا جائے گا۔ اور اس کے بعد ایک جملہ انہوں نے کہا جو کہ بڑا چپتا ہوا جملہ ہے، انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان کی تحریک آزادی کا بھی ہمارے ہاں بھی یہ رواج ہوتا کہ مجسمے بنائے جاتے تو شاید اس پر اعضاء کے عجائب گھر کا گمان ہوتا۔